الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے قرآن پاک کی اس آیت میں، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور اپنے قریب اتنا کیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 7517 کہ اللہ رب العزت اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کے درمیان جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا؟ اس بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مختلف رائے ہے، لیکن اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اس پر دلائل ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ پہلے وہ دلائل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 291۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا نور انی اراہ، وہ نور ہے میں نے اسے دیکھا ہے، یا نور انا اراہ، نور ہے جہاں سے بھی میں نے اسے دیکھا ہے وہ نور ہے۔ بعض رات اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں نور انا اراہ کہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس ترجمے کو اگلی حدیث جھٹلا رہی ہے، اور آگے مسند احمد میں حدیث ہے وہ اس ترجمے کو جھٹلا رہی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ وہ نور ہے جہاں سے بھی میں نے اسے دیکھا ہے وہ نور ہے، اور دوسرا نور انی اراہ، نور ہے بے شک میں نے اسے دیکھا ہے۔ دیکھیے مسلم شریف اگلی حدیث ہے 292۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو میں آپ سے سوال کرتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا سوال کرتے؟ تو عبداللہ بن شقیق نے یہ کہا کہ میں سوال کرتا حل رأیت ربک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا قد سألت، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا رأیت نورا، میں نے دیکھا ہے وہ نور ہے۔ تو پہلی جو حدیث ہے 291، اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو پھر یہ اگلی حدیث کو جھٹلانا پڑے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ وہ نور ہے جہاں سے میں نے اسے دیکھا ہے وہ نور ہے، اور اگلی حدیث میں کیا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے 21313، نور ان اراہ کا آگے انہوں نے اس کی تشریح کی ہے قد رأیتہ، کہ بے شک میں نے اسے دیکھا ہے۔ اب یہ بھی ترجمہ اس طرح ہوگا کہ قد رأیتہ، بے شک میں نے اسے دیکھا ہے۔ اگر وہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو وہ یہ حدیث بھی اس ترجمے کو جھٹلا رہی ہے۔ اور مسند احمد میں صحیح حدیث ہے 21392، جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نور ان اراہ کو تشریح کی ہے کہ نور ان اراہ، کہ وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ سوالیہ بات ہے، حالانکہ سوالیہ نہیں بلکہ قبول والی بات ہے، ایجاب والی بات ہے کہ وہ نور ہے میں نے اس نور کو دیکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیے 21392 امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں قد سالتو فقال نور ان اراہ، اس کا معنی یعنی علی طریق الایجابی، یعنی قبول کے معنی میں ہے کہ وہ نور ہے میں نے اسے دیکھا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد، ان کی کتاب السنہ
صحیح سند کے ساتھ انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، اور آخر میں کہا ہے قد سألتہ، حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، فقال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قد رأیتہ، بے شک میں نے اپنے رب کو دیکھا، قد رأیتہ، میں نے اسے دیکھا، یعنی اپنے رب کو دیکھا۔ السنہ لابی عاصم، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس پر حاشیہ ہے البانی صاحب کا، اور البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں بھی یہ حدیث ہے شابی سے، اور شابی روایت کرتے اکرمہ سے، اور اکرمہ روایت کرتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رعا محمد ربہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ امام محمد بن حسین العاجری، ان کی کتاب الشریعہ، حدیث نمبر 670، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَعَوْا نَزْلَةً أُخْرَى، سورہ نجم آیت نمبر 13، کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رعا ربہ عز وجل، کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ فقال رجل عند ذلك، ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، الیس قال اللہ عز وجل، اس نے کہا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد نہیں ہے لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے۔ فقال اکرمہ، اکرمہ نے اس بندے سے کہا الیس تری السماء، کیا تو آسمان کو دیکھتا ہے؟ قال بلا، اس نے کہا ہاں۔ قال او کلھا تراہا، تو اکرمہ نے کہا کیا تو سارے آسمان کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن پورے آسمان کا تو احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک طرف نظر ہوتی ہے تو وہ ایک سائڈ سے آسمان کو دیکھا جا سکتا ہے، پورے آسمان کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتا، دیکھ سکتا ہے لیکن احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کی بھی تشریح کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام دارقطنی نے بھی حدیث نقل کی ہے، 271 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رعا ربہ عز وجل، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ امام حاکم مستدرک للحاکم میں سند صحیح کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو کہ خلیل ہونا ابراہیم کا حصہ ہوا، اور کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہوا، اور آنکھوں سے دیکھنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہوا۔ اور اس کو امام ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3280 نمبر پر اس حدیث کو لیا ہے۔ نمبر اس حدیث کا اتعجبون ان تقول خلل ابراہیم، کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے، موسیٰ علیہ السلام کلیم بنے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھا۔ سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث 7517 کہ اللہ رب العزت اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا آپ کا رب۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب مجموع الزوائد سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی نقل کیا، اور امام حیثمی کہتے ہیں رجال الصحیح، اس حدیث کے رجال صحیح ہیں۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان پر یقین کرتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ پہلی یہ کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات چھپائی وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو وہ بھی آدمی جھوٹا ہے۔ انجان لوگ یہ حدیث پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سنیوں کے خلاف حدیث ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، علم غیب رکھتے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو علم غیب کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور میں آپ کو احادیث سے ثابت کروں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود عقیدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب پر ہے۔ تو یہ حدیث قرآن کے بھی مخالف ہو جائے گی اس لحاظ سے، اور احادیث کے بھی۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب غیب ہوگا تو باتیں بتائے گا۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب خدا ہیں۔ آئیے حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ پھر اس حدیث پر غور کیجئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، بخاری شریف میں 4433 حدیث ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں آخری ایام میں، جب آپ بیمار تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی، کان میں بات کی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں بات کی تو آپ خوش ہوئیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ پریشان ہوئیں، آپ روئیں، بعد میں آپ خوش ہوئیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رو پڑی۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، تو میں خوش ہوئی۔ اب تم مجھے ملو گی یعنی میرے جانے کے بعد سب سے پہلی وفات تمہاری ہوگی، تم مجھے آ کے ملو گی۔ یہ تو آئندہ آنے والی بات ہے، اور خود روایت کون کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ کل والی بات نہیں جانتے، وہ آدمی جھوٹا ہے، تو خود عقیدہ رکھتی ہیں اور حدیث بیان کرتی ہیں، تو کیا اپنے آپ کو خود جھوٹا کریں گی؟ نعوذ باللہ۔ تو اس حدیث کو بھی سمجھیے اور احادیث کے ذخیرے کو بھی سمجھیے۔ آگے حدیث سے بخاری شریف میں 1420، بخاری شریف میں حدیث 1420 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے یہ کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم میں سے پہلے آپ کو کون ملیں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ہم لکڑی لے کے ہاتھ ناپنے لگی، تو بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ کہ جو زیادہ صدقہ کریں گی۔ اور فرماتی ہے زینب زیادہ صدقہ کرتی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملی، یعنی وہ پہلے وہ فوت ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آنے والی بات کو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3686، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، احد جھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاؤں مار کے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ تو آپ نے ان کی شہادت سے پہلے بتا دیا کہ عمر فاروق شہید ہوں گے، عثمان غنی شہید ہوں گے، ابو بکر صدیق وہ شہید نہیں ہوں گے۔ تو کل کی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا پھر یہ جھوٹ ہوگا؟ امام بخاری نے جو عقیدہ رکھا پہ جھوٹا ہوگا؟ اب یہ حدیث لائیں، یہ سارے محدثین پھر جھوٹے ہوں گے جنہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عمر فاروق شہید ہوں گے، عثمان غنی شہید ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی عقیدہ رکھے کہ آپ کل کی بات جانتے تو یہ جھوٹ ہے۔ میرے بھائی حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ ان تمام حدیث کو آپ رد کریں گے، قرآن پاک کی آیات کو رد کریں گے، یا اس حدیث کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں اس کا مقصد یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذاتی طور پر جانتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں،
اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور قرآن بھی یہ بتا رہا ہے، احادیث بھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، کل کی بات جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ آگے دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس آدمی کی تصدیق مت کرو، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 12 اور بخاری شریف میں حدیث ہے 224 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ڈھیر پر آئے، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو کیا اس حدیث کو اور اس کے ماننے والوں کو آپ جھوٹا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ دونوں حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آپ کا معمول یہی ہوتا تھا اور ساری زندگی آپ کا معمول یہی ہوتا تھا کہ آپ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ صرف جواز کے لیے، یہ سنت نہیں ہے۔ جس طرح کسی نے کہا کہ جی مردوں کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، تو مردوں کے لیے سنت ہے کہ عورتوں کے لیے سنت نہیں ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس طرح حدیث کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا حضور کو کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اپنے علم کے مطابق انہوں نے کہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ میں حدیث صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1324۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا وہ آپ اپنے علم کے مطابق فرمایا۔ اور محدثین اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے۔ محدثین دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ شرح صحیح مسلم اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پر امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے اس مسئلے میں استفسار کیا، پوچھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ابن عمر نے بندہ بھیجا ابن عباس کی طرف کہ بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے اس مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے دلیل لیتی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع حدیث سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، صرف وہ اپنی اجتہاد سے وہ لیتی ہیں۔ جہاں اس حدیث کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو بھی دیکھا، اپنے رب کو بھی دیکھا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، تو فرماتے کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور سے قرآن مجید سے استدلال کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اور جب صحابی کوئی مسئلہ بیان کرے اور دوسرا صحابی اس کی مخالفت کرے تو اس کا قول حجت نہیں ہوتا۔ ایک صحابی مسئلہ بیان کرے، دوسرا اس کی مخالفت کرے تو اب اس قول کو حجت نہیں مانیں گے۔ اور جب صحیح روایت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو ان روایات کو قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا واقعہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جن کو عقل سے مستنبط کیا جا سکے یا ان کو ظن سے بیان کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو رب کو دیکھا یہ ان مسائل سے نہیں ہے جن کو عقل میں پرکھا جائے۔ یہ صرف اسی صورت پر معمول کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت ابن عباس نے اپنے ظن اور قیاس ہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ علامہ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کا اختلاف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے زیادہ عالم نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایات رؤیت باری کا اس بات کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایات رؤیت کی نفی کرتی ہیں۔ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابن عباس کی روایات رؤیت کے بارے میں اس بات کرتی ہیں۔ اور جب مثبت اور منفی روایات میں تعارض ہو تو مثبت روایات کو منفی پر ترجیح دی جاتی ہے،
کہ ایک کہتا ہے نہیں ہے، ایک کہتا ہے، جو مثبت ہے والا ہے ابن عباس کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے رب کو تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ المروزی نے امام احمد سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کا یہ زوم ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، آپ کس دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول کا جواب دیتے ہیں؟ تو امام احمد نے کہا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے بہت بڑا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 34 دارالمعارفہ بیروت سے چھپی ہے 1426۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا اور یہی اپنا عقیدہ ظاہر کیا امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح میں۔ شیخ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 کہ وہ اکثر علماء اہل سنت یقولون، اہل سنت کے اکثر علماء کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رعا رب لیلۃ المعراج، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے معراج والی رات کو۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام ذہبی کی کتاب العرش جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 میں کہتے ہیں کہ اکثر الصحابۃ علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ، اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ابن حجر اسقلانی اور امام نووی، شیخ ابن تیمیہ، اس کے علاوہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہیں انور شاہ کشمیری، وہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کے متعلق 2 احادیث ہیں، ایک دل سے دیکھنے کی اور ایک آنکھ سے دیکھنے کی۔ تو ان الرؤیت ہاہنا بالعین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھا ہے انور شاہ کشمیری نے۔ ان کی کتاب فتح الملہم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228۔ تمام محدثین، تمام فقہا اور اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یہ حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتی ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، تو اس بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مرفوع روایت ہے، اور انہوں نے اپنی کتابیں درج بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اونچا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے، جب آپ خود فرماتے تو میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو فرماتے ہیں صحیح احادیث ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو رب کو دیکھا ہے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں جس کو ہم جو ہے اس پر تحقیق کر سکیں، یہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ہی یقین کیا جا سکتا ہے، اور ابن عباس اپنی طرف سے کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ابن عباس کی جو روایت ہے وہ مضبوط ہے، اور ابن عباس کی روایت جو ہے وہ مثبت ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے منفی کے طور پر کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو محدثین کہتے ہیں جو مثبت اور منفی میں جب تقابلہ ہو تو مثبت کو لیا جاتا ہے۔ تمام محدثین کے حوالے، ان کے نظریات، اور اس کے علاوہ کثیر محدثین نے اس بات کو لیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔